اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس نے جو فرض نماز ہمارے اوپر کی ہے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذکر کرنے سے بھی، ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور ذکر کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پسند فرمایا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انعامات اور احسانات ہمارے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ پیدا کرے گا، حساب کتاب ہوگا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور پسندیدہ بندے کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور جنت کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو مالا عین رات ولا اذن سمیت حدیث میں بتایا گیا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک نعمت ہے، اور وہ نعمت اللہ جل جلالہ صرف اور صرف ایمان والوں کو عطا فرمائیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہاں میرے ذہن میں، میرے زبان پر تو لفظ آ رہا ہے کہ ہوے عطا کریں گے، لیکن میں نے اس لفظ کو بدل لیا ایمان والوں کے ساتھ، اور اس وجہ سے کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان سے پورا ہے، بھرا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے۔ اس ایمان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا تو ہے، اور بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے دیا ہے۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو اسی ایمان کو حاصل کرنے میں کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑی، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ حضرات نے 12 ان کے قصے سنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری مشقتوں سے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اب اللہ جل جلالہ ہی حفاظت فرمائے، لیکن اللہ نے اس ایمان کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہمیں سپرد کی۔ اللہ نے ایک نعمت تو دی، لیکن اس نعمت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ہمیں دی گئی، اور اس نعمت کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرائض ہمارے ذمہ مقرر کیے ہیں۔ نماز کے اعتبار سے بھی دن بھر میں 5 نمازیں ہیں، اور اس کے علاوہ مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، یہ ساری چیزیں مجھے تفصیل میں جانا نہیں۔ مجھے ایک حدیث بتانی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض بتایا، اس کو کما حق و پابندی کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن صرف پڑھتا ہی نہیں، حقیقی معنی میں سچی دل سے وہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ اقامت صلاۃ کا مادہ اس میں پایا جاتا ہے۔ نوافل بھی پڑھتا ہے، چاش اشراق وغیرہ جو ہے وہ بھی ساری پابندی کے ساتھ کرتا ہے، گناہ سے بھی بچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر آن اور ہر لمحے اس کا ہی یاد کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے، فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے، یاد رکھنا، فرائض ادا کر لینا مقصد نہیں، اچھی طریقے سے، یعنی سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے، سنن اور نوافل پر بھی مواظبت کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے علاوہ صدقات بھی دیا کرتا ہے، وہ حج بھی ادا کرتا ہے، نوافل عمرہ وغیرہ بھی اچھی طریقے سے سب کامل طریقے پر ادا کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس بندے کو پسند کرتے ہیں، اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور فرشتوں سے اعلان کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اپنی جہاں جو مسند ہے، جہاں اللہ جل جلالہ ہے، وہاں فرشتے سے کہتا ہے کہ فرشتے ہو،
یاد رکھنا، دنیا میں فلانا بندہ ہے، فلانا بن فلاں، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ بزرگ اور دوستو، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے شیخ الحدیث ہونا کوئی ضروری نہیں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی چلے میں لگانا یہ کوئی ضروری نہیں۔ ابھی جیسا میں نے بتایا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جو فرائض ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں، مرتب کیے ہیں، ان فرائض کو پوری طریقے سے سنن اور مستحبات کے رعایت کے ساتھ اچھی طریقے سے ادا کرنا، نوافل کو اسی طریقے سے ادا کرنا۔ اب اس میں نتیجہ تو میں نے بتا دیا کہ اللہ جل جلالہ فرشتے کو کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ کے اس اعلان کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان کے فرشتے کو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ جل جلالہ فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ وہ فرشتے ساتویں آسمان اور ساتویں آسمان کے فرشتے چھٹے، پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے، پہلے آسمان تک یہی ہوتا ہے۔ پھر پہلے آسمان والے زمین والے کے اوپر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو، اور پھر اس کی قبولیت دنیا میں رکھ دی جائے۔ بزرگ اور دوستو، اب ذرا سا دوسری صورت بھی ساتھ میں دیکھ لیں، اور وہ ہے کہ ہم جب اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دل دیا ہے وہ بالکل پاک، صاف، منزہ، منقع، جون سے الفاظ چاہے استعمال کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دل دیا تھا اس وقت یا جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت ہمارا دل تمام گناہوں سے پاک صاف تھا، نہ اس میں حسد تھا، نہ اس میں تکبر تھا، نہ اس میں اپنی بڑائی تھی، نہ کچھ تھا، بالکل صاف پاکیزہ دل تھا۔ لیکن پھر وہ دل دنیا میں آنے کے بعد جس کو جیسا ماحول ملا اس ماحول کا اثر اس دل کے اوپر ہونے لگا۔ اگر کوئی گالی گلوچ والوں میں رہتا ہے تو وہ بولنے کی شروعات ہی گالی گلوچ کے ساتھ کرے گا، اور اگر کوئی متقی، پرہیزگار، اللہ والا کے گھر میں ہے جہاں ہر وقت اللہ کی ہو رہی ہے تو اس وقت میں وہ بچہ کی شروعات بھی اللہ کے نام ہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں کے والد صاحب کے متعلق ہم نے سنا کہ ان کی والدہ بہت کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اللہ جل جلالہ و امان والوں نے پیدا ہوئے تو اس وقت پاؤ پارا سورہ بقرہ کا حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو بالکل یاد تھا۔ میں یہ مثال بتا رہا ہوں کہ جون سا اور جیسا ماحول مل جاتا ہے اس کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ ابھی آپ حضرات کو بھی جلدی ہوگی، کوئی تقریر کا موڈ ہے نہیں، لیکن میں بتا دوں کہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کرنے کی وجہ سے دل میں جو ظلمت ہے، غفلت ہے، شیطان کا اثر ہے، یا شیطان نے اپنا اثر وساوس کے ذریعے سے ڈال رکھا ہے، لا الہ کے ذکر کے ساتھ بڑا اچھا اونچا ذکر ہے یہ، اتنا اونچا ذکر ہے کہ اس کی ایک نشانی یہ بتاؤ کہ 100 سال تک کفر و شرک میں پڑا ہوا آدمی، 100 سال تک کفر و شرک میں پڑا ہوا آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، سارا کفر و شرک ختم ہو کر دل میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ اس سے بڑا کیا ضرورت ہے؟ خیر، تو اب جب آدمی ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے کی وجہ سے ہم تصور بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں جو برائیاں ہیں وہ ہم نے سب نکال کر پیچھے پھینک، دل خالی ہو گیا۔ اس خالی دل میں ہم اللہ کی محبت کو ڈال رہے ہیں، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ حضرت شیخ نے
نور اللہ مرقدہ نے جب مجھے ذکر بتایا تھا تو یہ بتایا تھا الا اللہ کے وقت کے جس طریقے سے سائیکل کے ٹیوب میں ہوا پڑتا ہے نہیں زور سے بس اسی طریقے سے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کر کے اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پڑھا۔ بہرحال اس ذکر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور ہاؤس ایمان کا اتنا قوی تھا کہ ذرا سا ہاتھ لگ گیا اور کنیکشن شروع ہو گیا، تمہارے دل میں ایمان آنا شروع ہو گیا، بس اسی ایمان کے آنے کے ساتھ ساری رذالتیں ساری برائیاں کیا ہے نکل جایا کرتی تھی۔ ابھی اس وقت تو شاید ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ ابو سفیان کی بیوی حضور اکبر ابو سفیان خود، اب تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کی بے عزتی کرنا جائز نہیں، لیکن پرانے زمانے کی بات بتا رہا ہوں کہ ابو سفیان خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور بیوی بھی دشمن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، حضرت ابو سفیان کو مسلمان ہو گئے۔ کس طرح مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے دن وہ ایک تفصیل ہے، لیکن ان کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ بیوی مسلمان ہونے کے بعد اس زمانے کی بات ہے کہ مسلمان بالکل زبان کا سچا ہوتا تھا، جو دل میں ہے وہ باہر۔ آج کل تو ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے، مکاری اور ریاکاری منافقت وہ چیز۔ خیر بہرحال وہ عورت آ کر کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کے ساتھ دشمنی تھی تو آپ کے ساتھ، کسی کو میں سب سے زیادہ برا سمجھتی تھی تو آپ کو سمجھتی تھی، اور ایمان لانے کے بعد اب میرا حال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر کسی کے ساتھ مجھے محبت ہے، تعلق ہے تو آپ کے ساتھ ہے، کسی کو اچھا سمجھتی ہوں تو میں آپ کے ساتھ۔ دیکھو ایک ہی مجلس میں کیسا تغیر ہو گیا وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے تو ساری رذالت، ساری کمینگی، ساری برائیاں، دل کی ساری کوتاہیاں سب ختم ہو جایا کرتی تھیں، اور آدمی ایک دم کتب بھی نہیں، ولی اللہ بھی نہیں، صحابیت کے درجے پر پہنچ جاتا تھا۔ اس درجے پر آج کوئی نہیں پہنچ۔ خیر بہرحال ابھی اس لائن سے زیادہ کہنا نہیں، میں نے ذرا سا تم لوگوں کو توجہ دلا دی۔ تو اس ذکر کرنے سے ہمارے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اب آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے پھر کالت چھا جاتی ہے۔ ہم لوگوں میں مصیبت ہماری یہی ہے۔ بجھی شکل بھی میں یہی کہہ رہا تھا، نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ پہلی صف میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں سب کچھ، لیکن جہاں موقع مل گیا تو گناہ سے احتراز نہیں کرتے۔ ڈرنا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ چلو گناہ کر لیا تو، لیکن گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور فوراً اس گناہ کو معاف کرانا چاہیے۔ اصل طریقہ تو یہی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن پھر معاف کراتے نہیں، تو معافی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بہرحال اس وجہ سے پھر تھوڑی سی جو محنت کی ہوئی ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں پوری زندگی اور پورا وقت 24 گھنٹے بیدار رہنا چاہیے، اللہ کی یاد کرنی چاہیے اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ اب جب گناہ سے بڑھے گا تو اللہ 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 کہے گا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کتنی ہی غفلت سے کیوں نہ کیا جائے، اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ کا ذکر کتنی غفلت سے کیا جائے، قرآن پاک ہے، کتنی غفلت سے ہم پڑھتے چلے جائیں، دماغ کہاں ہے، دل کہاں ہے، کرتے رہو، کوئی حرج کی بات نہیں، یہی تمہارا آگے چل کر اثر کرے گا اور تمہارے دل میں نورانیت پیدا ہوگی۔ بہرحال اس وقت
وقت زیادہ ہو گیا، مجھے تقریر کرنا نہیں ہے اور میں تقریر کرتا بھی نہیں. یہ تو مجھے ہوا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر یہاں ذکر کیا. ابھی پورا نہیں ہوا، باقی ابھی ذکر، لیکن ابھی وقت ہے، آپ حضرات بھی کام میں لگے ہوئے ہیں. کچھ نہ صحیح، اگر گجراتی میں مسل مشہور ہے، یاد ہوگا کہ بھاگتے بھوت کی نہاتا بھوتنی پوچھڑی آ جائے تو بوجھے. یعنی کرنا تو چاہیے مکمل، لیکن اگر مکمل نہ ہو، فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اگر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے رہیں، اللہ کے ذکر میں لگے رہیں، تو یہ آدھا پونا گھنٹہ جو اللہ کے ذکر میں ہم گزارتے ہیں، یہ ہماری زندگی کے سدھارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ایک حدیث بتا دوں، فجر کی نماز پڑھی، اس جگہ پر بیٹھا رہا اور بیٹھ کر اللہ کی یاد کرتا رہا، اللہ کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، دعا کرتا رہا، جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ صبح سورج نکل آیا، مغرب ختم ہو گیا، اور پھر اس نے اشراق کی نماز پڑھی. آپ نے سنی ہے حدیث، اور ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اعتماد ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا. ابھی ایک عمرہ کے لیے جاؤ، کتنے خرچہ ہوتے ہیں، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، کتنی پریشانیاں ہوتی ہے، اور اس کی جگہ پر صرف 20 منٹ 35 منٹ 40 منٹ توقف کر کے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ قبول فرمائے. مسجد میں اور جس جگہ پر ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، جو صحیح معنی میں ذکر کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں بھی برکتیں رکھی ہوئی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. تو جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اس کے چہرے پر اللہ ہوتا ہے، اس کو چہرے سے اللہ یاد آتا ہے. اور جس کے دل میں شیطان ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر شیطان نہیں یاد آ جاتی ہے. بہرحال آپ حضرات یہاں ذکر کر رہے ہیں، مجھے یہاں پر آپ لوگوں نے خاص طور پر موضوع کیا، خاص طور پر یاسین صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ مدنی مسجد میں چلو. میرے ذہن میں تو یہ سٹی مسجد ہے، یہ نہیں معلوم کہ یہ مدنی مسجد ہی ہے، صرف وہی مسجد سمجھا تھا میں. پھر بعد میں پتہ چلا کہ کل وہاں ذکر ہوا تھا مدرسے میں، آج بھی میرا تو وہی تھا، لیکن کہا کہ میں کروں. بہت اچھا ہے، ہونا تو یہ اکیلے بھی کرنا چاہیے، اور ذکر کرنے میں جتنا ساتھ مل کر ہم ذکر کریں تو اس سے ہمت بڑھتی ہے. 10 کیا ہے پاور کا گروپ، پھر 10 کا، پھر 10 کا، 100 کا ہو جائے گا. تو روشنی تو ایک ہی ہے، لیکن کتنی پاورفل ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک جگہ ہونا چاہیے، لیکن آج کل ہم دنیا میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک جگہ پر ہم جمع نہیں ہو سکتے. جمع نہ ہو تو اپنے طور پر بھی ذکر کرتے رہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، گناہوں سے توبہ کرتے رہو. اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے فضل و کرم سے کو نوازے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے خاندان والوں کی مغفرت فرما، ہمارے محلے والوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری اور پوری امت محمدیہ کے ہر فرد کی تمام گناہوں سے مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، رشد و ہدایت عطا فرما، صلاح اور فلاح عطا فرما، تیری رضا نصیب فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
اتباع اور پابندی نصیب فرما، ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما، تمام رذائل سے اور تمام برائیوں سے ہمیں پاک صاف فرما، یا اللہ نفس اور شیطان کی ہر شرارت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ وہاں اپنے فضل و کرم سے ایمان کامل نصیب فرما اور کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔